ہمارے سماج میں بچوں کے سسرال میں عید بھیجنے کا رواج ہے، خاص کر کے لڑکی کے سسرال۔ کئی سال سے میں مقروض ہوں، لیکن بیوی کے اصرار پر جیسے تیسے سیٹ کر کے بھیج دیتے تھے۔ ابھی لاک ڈاؤن ہے، ویسے الحمدللہ سب چیزیں، کھانا پینا تو ہے، پیسے بھی ہیں، لیکن یہ مجھے لوگوں نے میرا قرض ادا کرنے اور گھر خرچے میں سہولت کے لیے دیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ عید بھیجنے میں یوز کیا جائے تو کون گنہگار ہوگا؟ منع کرنے پر بیگم کہتی ہے کہ بیٹیوں کو سننا پڑتا ہے سسرال میں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بیگم کا اس طرح اصرار کرنا کیسا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ بیٹیوں کو سننا نہ پڑے، اس نیت سے سسرال والوں کے نخرے برداشت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، یہاں پر ایک چیز اصولی طور پر ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم شریعت کے بندھے ہوئے ہیں۔ ہر موقع پر، ہر قدم پر، ہر ڈگر پر شریعت نے جہاں خرچ کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے وہاں ہم خرچ کریں گے، اور جہاں خرچ کرنے سے منع کیا ہے وہاں ہم خرچ نہیں کریں گے۔ ہدیے تحفے کا اصول یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر کسی کی محبت ہے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والے کو میری محبت کا علم ہو کہ مجھے اس سے محبت ہے، یا سامنے والے کے دل میں میری محبت پیدا ہو، جائز محبت، اس محبت کو پیدا کرنے کے جذبے سے آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہے، تو وہ ایک بہت اچھی چیز ہے، وہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ اسلام نے بھی اس کا حکم دیا ہے، اس کی تعلیم دی۔ ہدیے تحفے کا لین دین کرتے رہو، اس سے محبت بڑھتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر جو مسئلہ ہے کہ سسرال کے اندر بیٹیوں کو سننا پڑتا ہے، اس میں یہ بات بھی صحیح ہے، یہ بات غلط نہیں ہے کہ سننا پڑتا ہے، تو سسرال والوں کو چاہیے کہ کیوں سناتے ہیں؟ کیوں سناتے ہیں؟ آپ کیوں دوسروں سے امید رکھتے ہیں؟ ایسے رسم و رواج کے پابند کیوں بنتے ہیں؟ آپ نے کیا لڑکی ان کی لا کر کے ان کے اوپر کوئی احسان کیا ہے؟ یہ لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ کا گھر سنبھالتی ہے، آپ کے بچے کی عصمت کو بچا رہی ہے، آپ کے بچے کے بچوں کو پال رہی ہے، تو یہ آپ نے کوئی احسان تو نہیں کیا دوسرے کی لڑکی کو اپنے یہاں بیاہ کر لائے تو، کہ سامنے آپ ان کے پاس سے ہر عید کے موقع پر کوئی امید رکھیں اور وہاں سے وہ کچھ نہ لائے تو آپ اس کو تانے دیں، اس کو سنائیں۔ یہ تو ہندوانہ رواج ہے۔ ہندوؤں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جہیز نہیں لاتی ہے لڑکی تو اس سے جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، نہیں لاتی ہے تو اس کو تانے دیے جاتے ہیں، سنایا جاتا ہے، اس سے مجبور ہو کر کے پھر لڑکی کے ماں باپ کچھ زبردستی دیتے ہیں۔ یہ تو اس طرح سے اگر لڑکی کے ماں باپ اس ڈر سے کہ کہیں ہماری بیٹی کو سسرال میں سننا نہ پڑے، دل کی صفائی کے بغیر، دل کی چاہت کے بغیر، زبردستی دل نہ چاہتے ہوئے اگر آپ کو کچھ بیچتے ہیں تو اس کا استعمال بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ وہ ہدیے کے نام سے دیں گے، بھلے ہدیہ بول کر دیں، بھلے عیدی بول کر دیں، لیکن دل ان کا اندر سے خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے،
وہ دباؤ میں آ کر پریشر میں آ کے دے رہے ہیں تو اس کا استعمال کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ حدیث شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، جب تک کہ کوئی آدمی اپنی خوش دلی سے آپ کو نہ دے وہاں تک آپ کے لیے اس کا مال حلال نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اس لیے یہ اس طرح کے جو ہمارے معاشرے کے اندر رسم و رواج بنے ہوئے ہیں کہ سسرال والوں کا امید لگانا کہ عید کے موقع پر بہو کے گھر سے کچھ آئے، ہدیے تحفے آئیں، اور نہ آئے تو اس کو طعنے دینا، یہ بالکل کسی بھی طرح سے اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اور اس صورت کے اندر اس طرح سے اگر کوئی ہدیہ دے گا بھی تو بھی اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اس کے اندر انہوں نے دوسرا یہ سوال پوچھا ہے کہ اس طرح سے بیگم کا اس طرح سے اصرار کرنا کیسا ہے؟ یہ غلط ہے اصرار، بیگم کا اس طرح اصرار کرنا بھی غلط ہے۔ بیگم کو چاہیے کہ اسلامی طریقے کے اوپر محکم رہے، کہ اس طرح سے زبردستی دل نہیں چاہ رہا ہے رسم و رواج کے پابند ہو کر کے کہ ہماری بیٹی کو تانا سننا پڑے گا، اس ڈر سے دینا، یہ آپ 1 سال بسم اللہ بول کر 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کے اپنے دل کو مضبوط کر لیں تو آئندہ سالوں میں آہستہ آہستہ ان کی امید بھی ختم ہو جائے گی اور وہ بھی آہستہ آہستہ اس کے عادی بن جائیں گے، اور آپ کا جو ہے پیچھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مصیبت سے چھوٹ جائے گا۔ ہدیہ دینے سے منع نہیں کرتا اسلام، ہدیہ دو، ہدیہ دینے کے طریقے سے دو، اس طرح دو کہ دینے کے بعد آپ کے دل میں بھی خوشی ہو اور سامنے والے کا دل بھی خوش ہو۔ یہ وہ ہدیہ ہوتا ہے جو اسلامی طریقے سے دیا جائے، بغیر کسی پریشر کے دیا جائے۔ اس لیے دیکھو حدیث شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے یہاں بھیجنے کے لیے کوئی چیز کو بھی چھوٹا نہ سمجھے، جو اپنے پاس ہے وہ دے دے، یہاں تک کہ اگر بکری کا کھر ہے وہی آپ کے پاس دینے کے لیے ہے تو بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ کیا دوں، نہیں، یہ آپ کے پاس ہے دے دو، اس کو چھوٹا مت سمجھو۔ اور اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ سامنے والی جس کے یہاں بھیجا جا رہا ہے وہ بھی یوں نہ سمجھے کہ یہ کیا بھیج دیا، یہ مت دیکھو کہ کیا بھیجا، اس نے کس جذبے سے بھیجا ہے۔ ہم کو اصل میں ضرورت ہے اسلامی معاشرت کو اپنی زندگیوں کے اندر اپنانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام دیا ہے، اسلامی تعلیمات دی ہے، ہم کو اس طرح کی ہندوانہ جو ریت رواج ہیں سماج کے، معاشرے کے، ہم کو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ رکھیں گے، دعا سلام رکھیں، وقتاً فوقتاً معمولی ہی ہدیہ تحفہ آپ بھیجیں، کچھ پکا کر کبھی مہینے میں 1 آدھ مرتبہ اپنی بیٹیوں کے ساورے میں بھیجیں۔ کیوں خالی عید کے دن، کیوں پورا سال سلسلہ رکھو؟ کبھی کچھ دال چاول بنا آپ کے یہاں، تھوڑا سا برتن میں رکھ کر کے دال چاول بھیج دیا، کڑی کھچڑی بنی کڑی کھچڑی بھیج دی، بریانی بنی بریانی بھیج دی، جو آپ کو میسر ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، اچھا ہو خراب ہو، جو آپ اپنے گھر میں کھاتے ہیں وہ آپ ان کے یہاں بھیج دیں۔ یہ ہے اصل تو محبتوں کو بڑھانے والی چیز، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بیٹیوں کو سننا نہ پڑے اس نیت سے سسرال والوں کے نخرے برداشت کرنا کیسا ہے؟ غلط ہے۔ آپ ان کو کائی کو عادی بناتے ہو، دینا بند کر دو، دل کو مضبوط کر لو، دینا بند کر دو، نخرے اٹھانا بند کر دو۔ تو نخرے تو جب تک اٹھائے جاتے ہیں وہاں تک آدمی کو نخرے کی عادت رہتی ہے نا، نخرے اٹھانا بند کر دیں گے تو پھر ان کو انتظار ہی نہیں رہے گا۔